المقدسين وأصحابه الذاكرين الواسمين الآمنين القائمين بإذن الله الأجمعين الأكرمين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه الملك المتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا زينة عرش الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بے شک انسان اس کائنات عالم میں وہ ہستی ہے، وہ مخلوق ہے جس کو پیدا کرنے والے نے تمام مخلوقات میں اشرف باعزت بنایا، با احترام بنایا. ایسی ہستی بنایا کہ جس کا ادب اور اکرام کیا جاتا ہے، اور بحیثیت انسان ایک دوسرے کا اکرام ہونا چاہیے. لیکن یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ شان، یہ شوکت، یہ مقام، یہ مرتبہ انسان کا ہے، مومن کا نہیں. مومن کا درجہ، مومن کا مرتبہ، مومن کی شان اور شوکت تو بڑی نرالی. جہاں ایک عام آدمی کا رتبہ کمال ختم ہوتا ہے، وہاں سے ایک انسان کے کمال کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایک انسان کے کمال کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک مسلمان کے کمال کا آغاز ہوتا ہے. اور جہاں ایک مسلمان کے کمال کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک مومن کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے. جہاں ایک مومن کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے ایک ولی اللہ کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے.
اور جہاں پر ایک ولی اللہ کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک خطب کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں ایک خطب کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں ایک غوث کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غوث الاقواس خطب الارشاد کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں قطب الارشاد غوث الاقواس کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک شہید کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں پر ایک شہید کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سید الشہداء کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں پر ایک سید الشہداء کے کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک صدیق کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں پر ایک صدیق کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک نبی کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں پر ایک نبی کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ایک رسول کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں ایک رسول کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اولو العزم رسول کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں ایک اولو العزم رسول کے درجہ کمال کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رحمت للعالمین کے درجہ کمال کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں سے رحمت للعالمین کے درجہ کمال کا آغاز ہوتا ہے وہاں جبرائیل امین کے کمال کی انتہا ہوتی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس عقیدے کو، اس چیز کو، اس بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے، اپنا سر خم کر دیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو پھر وہ کہلاتا ہے صاحب ایمان۔ اس لیے ایمان بہت بڑی چیز ہے، جان بھی بڑی چیز ہے، ایمان بھی بڑی چیز ہے۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے اور جان کتنی بڑی چیز ہے یہ تو ہم نہیں بتا سکتے۔ ہم تو ابھی طفل مکتب ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا بچہ جس نے ابھی مدرسہ جانا شروع کیا، جس بچے نے مدرسہ اور اسکول جانا شروع کیا ہو اس کو کیا علم رہتا ہے؟ اس کو کچھ بھی علم نہیں رہتا۔ پھر اب یہ کون بتائے کہ جان کی قیمت کیا ہے، ایمان کی قیمت کیا ہے؟ جان کا درجہ کیا ہے، ایمان کا درجہ کیا ہے؟ یہ وہی بتائیں گے جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان کی نعمت سے دنیا کو بہرور فرمایا، بتایا کہ ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان اس چیز کا نام ہے، ایمان کا درجہ یہ ہے، ایمان کا مقام یہ ہے، ایمان کا رتبہ یہ ہے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے جان ایمان حضور اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی۔ ان الانسان لفی خسر، اس کے انسان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے،
اس کے آدمی ہونے میں کوئی ڈاؤٹ اور ریب نہیں ہے، یہ انسان ضرور ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ جیسا انسان چاہتا ہے، اللہ جس قسم کا انسان پسند فرماتا وہ انسان نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، بے فائدہ ہے۔ فائدے میں کون ہے بھائی؟ فائدے والا انسان کون ہے اگر نقصان والا کون ہے؟ وَإِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، نمبر 1 انسان ہے، پھر اس کے بعد صاحب ایمان ہے۔ تو جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہے۔ صاحب ایمان اور نقصان یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جیسے مغرب اور مشرق میں فاصلہ ہے، جیسے شمال اور جنوب میں فاصلہ ہے، جیسے زمین اور آسمان میں فاصلہ ہے، ویسے ہی نقصان اور صاحب ایمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کی کتنی قدر و قیمت ہے، وہ لوگ کامیاب نہیں جو پیسہ لائے۔ کیا وہ لوگ کامیاب ہیں جو طاقت لائے، حسن و جمال لائے، تخت و تاج لائے، جاہ و جلال لائے، فضل و کمال لائے؟ کہا کہ نہیں، جو ایمان لائے۔ کیا قیمت ہے صاحب ایمان کی؟ زندگی نے فرصت دی تو کبھی ایمان کو بھی سمجھیے کہ ایمان کیا ہے۔ ہم ہمارے آبا و اجداد، باپ دادا، ہمارے پر دادا، ہمارے سگڑ دادا ایمان جو کہتے تھے، اگر وہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہے یہ ایمان؟ کیا ہوتا ہے یہ ایمان؟ الا الذین آمنوا، وہ آدمی کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگا جو ایمان لایا اور سچا ایمان والا ہے، پکا ایمان والا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں ہے، خالی الایمان نہیں ہے، داخل الایمان ہے۔ وہ انسان جو تھے وہ خالی الایمان تھے، ان کے پاس سب تھا، ان کے پاس انسانیت ہے، ان کے پاس سماعت ہے، ان کے پاس بصارت ہے، ان کے پاس چلنے پھرنے کی طاقت ہے، ان کی زبان پر کڑواہٹ اور حلاوت ہے جی، سب کچھ ہے، لیکن جو ایمان ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ خالی الایمان ہے۔ تو نمبر 1 انسان کیا ہوا؟ خالی الایمان۔ انسان تو ہے لیکن ایمان سے خالی ہے۔ الا الذین آمنوا، یہ دوسری قسم ہے، یہ خالی الایمان نہیں ہے بلکہ حامل الایمان، داخل الایمان ہے۔ یہ بھئی ایمان میں داخل ہو گیا؟ نہیں بھئی، اللہ ہے، نبی رسول ہے، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ہادی ہیں، اور وہ خالی نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ کتاب بھی ہے، قانون بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، اور قاعدے میں فائدہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ نبی ایک مخلوق ہے جس کو کہتے ہیں فرشتے، ملائکہ۔ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، میں رسولوں کو بھی مانتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بھی مانتا ہوں، اور میں فرشتوں کو بھی مانتا ہوں، اگرچہ کہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ داخل الایمان انسان کے صفات۔ بھئی اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیز ماننے کی ہے، کیا چیز ایمان میں داخل ہے؟ کہا صاحب یہ دنیا کے اندر جو اچھا برا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی،
قدر یعنی تقدیر. جی اور کیا چیز تھا جو ایمان کے اندر داخل ہے؟ کہا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ ماننا ہے کہ جیسے یہ دنیا شروع ہوئی ویسے یہ دنیا ختم بھی ہو جائے. اسی کا اقرار کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، مالک یوم الدین، میں تو غلام ہوں، میں تو بندہ ہوں، مالک تو وہ اللہ ہے جو قیامت اس دن کا بھی مالک ہے، دنیا کا، اور قیامت کے دن کا بھی مالک ہے. لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں سے، جتنے انسان اب تک پیدا ہوئے، آج کس کی بادشاہت ہے بھائی؟ آج کا بادشاہ کون ہے؟ آج کا شہنشاہ کون ہے؟ آج کس کا حکم چلنے والا ہے؟ اللہ اکبر. کون سوال کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. جواب کہیں سے بھی نہیں آئے. ہر طرف خاموشی، سکون، سناٹا چھایا ہوا ہوگا. لمن الملک اليوم، کون ہے آج کا بادشاہ؟ بادشاہ کس کے لیے؟ شہنشاہ کون ہے؟ جب کوئی جواب نہیں آئے گا تو خود اللہ تعالیٰ فرمائے للہ الواحد القہار. اللہ، یہ خود اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائے. اور یہ سب قرآن شریف کے اندر موجود ہے. پڑھتے رہیے آپ، ادھر قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، ایمان بھی پڑھتے رہیں گے، جان بھی معلوم ہوگی، جان کی قیمت بھی معلوم ہوگی، ایمان کی قیمت بھی معلوم ہوگی، زندگی کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. للہ الواحد القہار، قہار جبار پروردگار ہی آج کا بادشاہ، آج کا شہنشاہ، آج کی طاقت والا، آج کی قوت والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. یہ کس نے بتایا؟ ہم کو معلوم تھا. یہ ہمیں بتایا ہمارے پیغمبر، ہمارے رسول، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر لفظاً نہیں بلکہ عملاً ہماری جانیں قربان ہے. صرف ورڈز میں نہیں بلکہ واقعی عملی طور، پریکٹیکل طور پر. دنیا نے کل بھی دیکھا تھا، دنیا نے آج بھی دیکھ لیا کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی کیسے تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، ادب و احترام بجا لاتے ہیں. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، وہ جو کامیاب لوگ. اور ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سچ بات پر خود عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں دیکھو بھی سچ بولو. وہ خود نیک کام کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی نیک کام کرو، غلط کام مت کرو، جائز کام کرو، ناجائز کام، حلال کام کرو، حرام کام مت کرو، سکھ دینے کا کام کرو، دکھ دینے کا کام، امن کا کام کرو، فساد کا کام مت کرو. اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالو، برے کلمات نہ نکالو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور پھر انہوں نے اچھا عمل بھی کیا. تو کامیابی کی کیا شرط ہے؟ اچھا عمل کرنا بھی شرط ہے. صرف ایمان لا کے بیٹھ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقیناً آپ صاحب ایمان ہیں لیکن صاحب عمل نہیں ملا. داخل الایمان تو ضرور ہیں آپ لیکن خالی العمل ہیں آپ. انسان کو نہ خالی الایمان ہونا چاہیے نہ خالی العمل ہونا چاہیے، بلکہ داخل الایمان ہونا چاہیے اور داخل العمل بھی ہونا چاہیے. اب جب داخل ہو گئے آپ تو پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب خارج ہو گئی تو ہم کو داخل الایمان رہنا ہے، خارج الایمان نہیں رہنا ہے.
وہ عمل کرنا ہے جو ایمان کے اندر ہم کو سلامت رکھنے والا ہو، خارج الایمان کرنے والا نہ ہو۔ اچھا، اب ایمان لانے کے بعد عمل میں کچھ نقص ہے، کچھ کمی ہے، کچھ کھوٹ ہے، کچھ خرابی عمل میں، عقیدے میں نہیں۔ ایمان ماشاءاللہ پکا ہے، صحیح ہے، سلامت ہے، لیکن عمل میں کمی ہے تو ایسا آدمی داخل الایمان تو ہے مگر ناقص العمل ہے، ناقص الایمان، عمل کے اعتبار سے ناقص ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناقص العمل، اور ایک عمل کرنے کی وجہ سے بن جاتا ہے کامل العمل، کامل الایمان۔ دیکھیے، ایک قالی الایمان ہے، ایک داخل الایمان ہے، ایک ناقص الایمان ہے، کامل الایمان ہے، اور ایک ایسا ہے کہ جو غلط عمل کر کے خارج الایمان بن جا رہا ہے۔ تو یہ سب انسان ہی ہیں، یہ سب آدمی ہی ہیں، اور کوئی دوسری مخلوقات نہیں ہے جو ایمان لا رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، عقیدہ اپنا صحیح کر رہے ہیں، عمل اپنا صحیح کر رہے ہیں۔ تو وہ بات اصل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جان کی قیمت کیا ہے اور ایمان کا رتبہ کیا ہے۔ ہم نے تو پہلے اعتراف کر لیا، اور اعتراف کرنا ہی چاہیے، اعتراف کیے بغیر ہم کو چارہ نہیں۔ اساتذہ نے کہا، معلمین انسانیت نے کہا، جن کو اللہ نے شعور، سمجھ، دانائی، فقہ عطا فرمائے، جو سطحی نہیں سوچتے بلکہ گہرائی میں جا کے سوچتے تھے، جی، کہ اگر کوئی بات آپ سے پوچھی گئی تو پھر آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ کو بتا دینا چاہیے۔ اس لیے حکم یہ ہے، جن کو معلومات نہیں ہے ان سے نہیں پوچھنا چاہیے، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں، جن کو معلومات ہے ان سے نہیں پوچھتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ فلاں صاحب نے ایسا کہا، تو فلاں صاحب کو علم ہے اس بات کا، وہ اس میدان کے ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اس علم سے ان کا تعلق ہے نہیں ہوتا ان سے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف، واضح، کھلے انداز میں قرآن شریف کے اندر فرما دیا، دیکھو بھائی، نہیں جاننے والوں سے مت پوچھو، تمہارا نقصان ہو جائے گا، جاننے والوں سے پوچھو، تمہارا فائدہ ہو۔ اس واسطے ہر بات ہر ایک سے پوچھی نہیں جاتی، نہ پوچھنا چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے اپنا علاج مکان بنانے والے مستری سے کیا ہے؟ یا کبھی مکان بنانے کے لیے آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، لِكُلِّ فَنٍ رِجَال، ہر میدان کے چند آدمی ہوتے ہیں، انہی سے مشورہ کرنا چاہیے اور اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے، تو آپ کی کامیابی ہوگی۔ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو قدم آپ نے اٹھایا وہ کامیاب قدم ہوگا۔ ایمان کا درجہ کیا ہے؟ ایمان کی قیمت کیا ہے؟ ایمان کتنا قیمتی ہے؟ ایمان کتنا بڑا ہے؟ ایمان کتنا عظیم الشان ہے؟ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا خیال اور ہمارے خیال کے دھارے جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے ایمان کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسند خلافت پر بیٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی خلافت نصیب ہوئی، جن کے حصے میں آئی، اور جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا ہستی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔
اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تمہاری کیا فکر ہونا چاہیے، اپنی فکر کا قبلہ صحیح کر لو، درست کر لو۔ کون کر رہے ہیں یہ؟ خود قبلہ بتانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا، سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، مگر درجہ بتانا مقصود ہے، شان اور شوکت بتانا مقصود ہے، خبردار ان کے بارے میں ایسے ویسے الفاظ استعمال نہ کرو، نازیبا الفاظ جو ان کے شائن شان نہ ہو وہ استعمال مت کرو۔ مطلب اپنی زبان اور بیان کو سنبھال کے رکھو، کہیں ایسی ویسی بات تمہاری زبان سے نہ نکل جائے، نہ ان کے متعلق نہ اپنے بزرگوں کے متعلق، بڑوں کے متعلق، ان کے متعلق بھی زبان ایسے ویسے انداز میں نہیں کھولنا چاہیے۔ زبان چلانے کا جب یہ سلیقہ اسلام سکھاتا ہے تو قدم چلانے کا سلیقہ کتنا سکھاتا ہوگا؟ جی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سارے مکے کے اندر بے خوف نڈر بے لاک بے لوث تسلیم کیے جاتے، بڑے بڑے طاقتور جن سے کانپتے تھے، تھراتے تھے، یہاں تک کہ شیطان نہ دکھائی دینے والی ہستی بھی آپ سے ڈرا کرتا تھا۔ جس راستے سے آپ چلتے اس راستے وہ راستہ بدل دیتا، نہیں بھائی اس راستے عمر بن خطاب جا رہے ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ اب اندازہ لگائیے کیا ہستی ہوگی سرکار کی امت میں۔ امتیوں کا یہ مقام ہے تو خود پیغمبر کا مقام کیا ہوگا، پیغمبر کا درجہ کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر ایک کا روپ دھار سکتا ہے، شکل اختیار کر سکتا ہے، کسی دوسرے آدمی کی تجسیم کر سکتا ہے، روپ میں آ سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کے روپ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ شیطان کو ساری طاقت ہے لیکن یہ طاقت نہیں۔ قرآن شریف آپ پڑھیں گے، حدیث مبارکہ آپ پڑھیں گے، سچے تاریخی واقعات آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان نے انا اللہ کہنے کی تو جرت کی لیکن انا محمد نہیں کہہ سکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بول کے تو آیا ہو لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جرت بھی نہیں ہو سکی۔ لا یتمثل بی شیطان، وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے روپ میں آ سکتا ہے لیکن میرے روپ میں اس کو طاقت نہیں۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس درجے پر ہوں گے؟ ایک مرتبہ مومنوں کی ماں ام المؤمنین طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں یہ معروضہ کیا، یا رسول اللہ یہ آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہے یا رسول اللہ؟ بعض وقت ایسے سوالات بھی امہات المومنین کی جانب سے اور اصحاب رسول کی جانب سے ہوئے کہ ہمارے لاکھوں سوالوں کا جواب اس کے اندر مل گیا، ورنہ ہم تڑپتے بلکتے رہ جاتے، سسکتے رہ جاتے۔ ہائے کوئی جواب بتانے والا ہوتا، ہائے کوئی یہ مسئلہ سمجھانے والا ہوتا، یہ گتھی سلجھانے والا ہوتا۔ شکر پروردگار کہ اس نے ایسا عالم غیب رسول ہم کو عطا فرمایا جس نے غیب کے دروازے کھول دیے، ایک ایک بار کھول کھول کر واضح کر کے بتایا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔
وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی سی دنیا کے سب دربار. تو حضور پاک علیہ السلام نے بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک صاحب ایمان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی طرح، بہت ممکن ہے کہ اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف چلا گیا ہو، کیونکہ آپ بابا جانتے نا سرکار جو پہنچ جاتے تھے، ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، رکھتے تھے جی. تو شاید یہ آسمان کے ستاروں کی طرح نیکیاں رکھنے والے میرے بابا جان ہوں گے، ایسا ایک خیال. اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میری امت میں ایک شخص ہے. کون؟ کہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اللہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں جس ہستی سے یہ خطاب ہو رہا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کا، ان کے ذات اور صفات کا ایک پس منظر آپ کی خدمت میں رکھتا رہتا ہوں تاکہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، دل نشین اور ذہن نشین ہو جائے، ہم ٹھوکر نہ کھائیں. ایسے واقعات ہماری دستگیری کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان افروز باتیں ہیں، یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ آرٹیفیشل نہیں ہے، یہ مصنوعی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی ہے، اوریجنل ہے. کسی نے بنا کے نہیں پیش کیا ہمارے سامنے، بلکہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، جو ہماری بنیادیں ہیں. تو الحمدللہ ہم بنیاد پر چل رہے ہیں، بنیاد سے نہیں ہٹے. مسلمان بنیاد پرست نہیں ہوتا، بنیاد پسند ہوتا ہے. بنیاد پرست کوئی اور ہوگا. پرست کے معنی پرستش کرنا، پرستیدن فارسی میں کہتے ہیں پوجنے کو، عبادت کرنے کو. تو بنیاد کو پوجتے ہیں کیا؟ نہیں، پوجتے نہیں ہے، بلکہ بنیاد پسند ہے. اصلاح فکر و عمل کے بہت سے پہلو ہمارے بزرگوں نے ہمارے سامنے رکھے. اپنی فکر کا قبلہ سیدھا کر لو، اسے ٹیڑھا ہونے مت دو. وہ اگر فکر کا قبلہ ٹیڑھا ہو گیا تو پھر عمل کا قبلہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا. پھر نہ تم دنیا کے رہو گے، نہ دین کے، نہ آخرت کے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا یا جملہ ہے جو اصحاب رسول کے ساتھ کہا جاتا ہے. قرآن شریف میں جملہ استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا کیونکہ وہ اللہ کے دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اللہ کے قانون سے راضی ہوئے. جب وہ دین سے راضی ہوئے تو اللہ تعالیٰ اصحاب دین سے بھی راضی ہو گیا. تو پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معروض ادب کیا. تو پھر میرے بابا جان کہاں ہیں؟ میرے بابا جان کا کیا درجہ ہے؟ بابا جان کی کیا شان ہے؟ کہا یہ ساری نیکیاں ملا کر ابو بکر کی ایک نیکی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اللہ عنہ. دیکھ رہے ہیں آپ حضور پاک علیہ السلام والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کی تفسیر اپنی زبان نبوت سے پیش فرما رہے ہیں. لوگوں قرآن پڑھو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن سمجھو بھی، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرو. اب اس زندگی میں عمل نہیں کرو گے تو پھر کیا اس زندگی میں کرو گے جو آنکھ بند ہونے کے بعد والی زندگی ہے؟ نہیں، اس آنکھ کھلی والی زندگی میں پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا.
تو ایسی عظیم الشان ہستی کے آسمان کے سارے ستارے جن کی نیکیاں ہیں، ان سے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اے عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو بھائی؟ آج بتانے کا دن تھا، آج چھپانے کا دن نہیں تھا، آج ظاہر کرنے کا دن تھا۔ مجھے کتنا چاہتے ہو، مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کہاں ہیں، کس خانے میں، ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے جی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عمر تم سے کتنی محبت کرتے ہو، کتنا عشق کرتے ہو؟ عشق کا لفظ یقیناً قرآن مجید میں نہیں آیا، قرآن مجید میں عشق کا لفظ نہیں آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ صرف وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو قرآن شریف میں، غیر قرآنی الفاظ آپ استعمال نہیں کرتے؟ کرتے ہیں آپ؟ چاہنے کی ابتدائی منزل کا نام محبت ہے اور چاہنے کی انتہائی منزل کا نام عشق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اشد حبا للہ ہی کا دوسرا نام ہے عشق۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اب ظاہر کرنا تھا کہ وہ سرکار دو عالم کو کتنا چاہتے ہیں، سرکار سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال ہوا تو کیا یہ سوال ہم سے نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا ہر ایک سے۔ اب اپنے اپنے درجے ہیں، اپنا اپنا تعلق ہے، اپنی اپنی محبت ہے، اپنا اپنا سلوک ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معروض ادب سرکار علیہ السلام خدمت میں پیش کیا، وہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی ایسا واقعہ جو کسی کتاب میں بیان نہیں ہوا ہو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ معروف بات ہے، بالکل ظاہر بات ہے۔ اب سینے کی بات ظاہر ہونا ہے، یہ بتانا ہے کہ کتنا چاہتے ہیں آپ کہ رسول اللہ ساری دنیا آپ کی محبت کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتی، دولت آپ پہ قربان، حکومت آپ پہ صدقے، شجاعت آپ پر نثار۔ یا رسول اللہ ساری دنیا کو قربان کر دیتا ہوں لیکن میری جان مجھ کو زیادہ عزیز ہے۔ کون کہہ رہے ہیں یہ؟ خلیفہ دوم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ ایسی عظیم الشان ہستی، آپ اور ہم کہاں ہیں؟ تلاش کر لینا پڑے گا۔ سننے کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر ابھی حجابات بہت پڑے ہوئے ہیں، ان حجابات، ان پردوں کو ہٹانا ہے۔ مطلب داخل الایمان تو ہے، کامل الایمان نہیں ہے۔ داخل الایمان ہونا الگ بات ہے، کامل الایمان ہونا الگ بات۔ یہاں پہ وہی نقطہ ہے جو یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، راز ہے محبت کے سارے پردے اٹھا رہا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حکم سے ہمارا ذہن، ہمارا دل، ہمارا علم، ہمارا ذات دے ساتھ نہ چھوڑے، حافظہ ہمارا سلامت رہے، اللہ اسے سلامت رکھے اپنے کرم سے۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حجابات ابھی بہت سے ہیں، کہا کہ ابھی تکمیل ایمان باقی ہے، ایمان کامل ہونا باقی ہے۔
یہ کلمات مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے، آگے بڑھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک بھی آگے بڑھا اور سینہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر ثبت ہوا۔ دست نبوی کا جو اثر تھا وہ ایسے ظاہر ہوا کہ ہاتھ لگتے ہی ساری دنیا، اس کے بعد پھر جو اور ایک منزل آئی، کہا یا رسول اللہ اب ساری دنیا اور جان بھی آپ کو قربان ہے۔ کہا الان، پہلے داخل ایمان تھے اب کامل ایمان ہوئے۔ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کامل ایمان ہونے کی نشانی۔ صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی کامل الایمان نہیں ہوگا، یہ خود سرکار علیہ السلام نے فرما دیا۔ یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے کہ دارالفتہ سے جاری ہوا ہو، جسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب کی رائے ہے، یہ اسلام قانون نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مفتی صاحب اپنے مکان یا گھر سے کہنے کی خواہش نہیں رکھتے، وہ بھی اللہ اور رسول کا حکم بھی بتاتے ہیں، لیکن ہمارے بعض بھائی سب نہیں، الحمدللہ اکثریت تو ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے کہ صاحب علم ہے، صاحب تقویٰ ہے، صاحب قلم ہے، صاحب امانت ہے، صاحب دیانت ہے، یہ غلط نہیں کر سکتے۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا، مال، دولت اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ بار بار یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، ہر صدی میں سبق پڑھایا گیا، اس صدی میں بھی جب کہ ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مناظر، وہ ماحول، وہ وقت ہم کو بھی دکھا رہا ہے۔ محبت رسول یہ الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ماننا ہمارا کام ہے، اور حقیقت کو نہ مانے تو ہم اندھیرے میں ہیں، ہم گمنامی میں ہیں، ہم نے راستے کو گم کر دیا ہے، اور جو حقیقت کو پا لیتا ہے پھر وہ کبھی راستے سے نہیں ہٹتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم نے آپ کے فضل و کرم سے صراط مستقیم پا لیا ہے، اب ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ناتوان ہیں، ہم چل نہیں سکتے، اللہ ہم کو چلاتے رہیے صراط مستقیم پر۔ ہم نے صراط مستقیم دیکھ لیا ہے، آپ دکھاتے رہیے۔ ہم بڑے نازک ہیں، ہم کو طاقت دیتے رہیے۔ ہم کمزور ہیں، ہم کو آپ شہزور بناتے رہیے، ہم پر ہر گھڑی اپنا فضل و کرم شامل حال فرماتے رہیے، تاکہ ہم صراط مستقیم سے نہ ہٹنے پائیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ اتنے بڑے صحابی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میری جان بھی آپ کی محبت میں کوئی مقام نہیں رکھتی، یا رسول اللہ وقت آیا ہے تو یہ بھی میں آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جان کی قیمت زیادہ ہوئی ہے، ایمان کی قیمت زیادہ ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یقیناً جان بھی قیمتی ہے، ایمان بھی قیمتی ہے، لیکن ایمان ایسی قیمت ہے کہ اس پر جان کو قربان کیا جا سکتا ہے، جان کو نچھاور کیا جا سکتا ہے، جان کو صدقے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نکتہ ہمیں ماہ ربیع الاول آنے سے پہلے سمجھا دے، اور اس مہینے میں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا فرما دے۔